अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। आज हम बहमनी दौर में उर्दू अदब का इर्तिका कैसे हुई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो आप वीडियो में देखेंगे या उसे पढ़ेंगे, उससे मेरा जो है गुफ्तगू या बयान नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उसे आसानी करके बयान कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहमनी दौर में उर्दू अदब का इर्तिका कैसे और क्यों हुआ। तो इससे पहले हम बहमनी ओहद का सियासी, समाजी व तहजीबी पस मंज़र के बारे में कुछ झलकियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू जो है दक्कन पहुँचने से पहले शुमाली हिंद के पंजाब और दिल्ली के इलाके में 200 साल से ज़ायद अरसा गुजार चुका था। उर्दू सियासी, समाजी और तहजीबी मरहलों से गुजरता हुआ दक्कन पहुंचा। फातिहीन से पहले जुनूबी हिंद को अल्लाह के वह बरगुज़ीदा बंदे जो खुदा और रसूल की दीन और उसके पैगाम को नस्ल इंसानी तक पहुंचाने को अपनी ज़िंदगी का मैन यानी कि ऐन मकसद समझते थे। वह सूफ़ी बुज़ुर्ग दक्कन की सरजमीन में रश्तो हिदायत की खातिर और इंसानी दोस्त का पैगाम लिए पहुंच चुके थे। किनसे पहले? फातिहीन से पहले। बुजुर्ग बरगुज़ीदा बंदे जो जिसे हम सूफी अकराम कहते हैं, उन लोग जो है फातिहीन से पहले वो दक्कन पहुंच चुके थे। कहाँ से? शुमाल से। उन बुजुर्गाने दीन ने दक्कन के दूर दराज इलाकों में अपना अकीदतमंद कसीर तादाद में बना लिया था, यानी कि अपना चाहने वाले कसीर तादाद में बना लिए थे। और सब उस बात का सबूत ये है कि जब पहला फातिहीन अलाउद्दीन खिलजी शुमाली हिंद से देवगिर मौजूदा दौलताबाद पहुंचा, तो किले का घेराव के दौरान पहाड़ के करीब से आज़ान की आवाज़ आ रही थी। जब सुना तो सुनकर हैरान हो गया। सामने जाकर देखा तो वहाँ एक बुजुर्ग अपने मुरीदीन के साथ कसीर तादाद में इबादत में मशगूल थे। ये मोमिन आरिफ बिल्लाह थे। उन्हीं बुजुर्ग ने अलाउद्दीन खिलजी को खून खराबा से बाज होने की तलकीन किया था। मोमिन आरिफ बिल्लाह के अकीदतमंद जो थे कसीर तादाद में पूरे इलाके में मौजूद थी। यहाँ तक कि देवगिर के राजा रामचंद्र यादव की एक बेटी भी उनकी मुरीद थी। उनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन आमद से पहले कई औलिया इकराम से ये इलाका फैज़ व बरक़ात पा चुके थे। यानी कि सिर्फ आरिफ बिल्ला ही नहीं, बल्कि उनसे और भी कई औलिया इकराम वहाँ पर तशरीफ़ ला चुके थे। कहाँ? दक्कन पे, अलाउद्दीन खिलजी से पहले, जिनमें हज़रत सैयद हुसैनी, वफ़ात उसका है 1188 हज़रत सैयद अलाउद्दीन, वफ़ात 1253 हज़रत सैयद हसामुद्दीन तेग बुरहना, वफ़ात है 1281 हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, वफ़ात 1234 और हज़रत बाबा शरफुद्दीन इराकी का भी नाम मुख्तलिफ तज़किरों में मिलता है। उन बुज़ुर्गों के अलावा और भी औलिया इकराम भी आए थे, जिसका तज़किरा किताबों में नहीं मिलता। ये सब जिनके बारे में हम नाम लिए हैं, वफ़ात के बारे में जो बयान किए, वो अलाउद्दीन खिलजी से दक्कन पहुँचने से पहले
ان اولیاء کرام یہاں پر تشریف لا چکے تھے اور اپنا شمالی ہند سے اردو کا بیج لا کر یہاں پر بو چکے تھے۔ ان بزرگان دین نے یہاں کے عوام و خاص کا دل بھی جیت چکے تھے، جو خدا اور ان کے رسول کی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہر لوگوں سے ملتے رہتے تھے۔ ان سے جو ہے وہاں کی زبان یعنی کہ شمالی ہند کی زبان دکن میں بہت پہلے یعنی کہ علاؤالدین خلجی سے پہلے ان بزرگان دین نے بو دیا تھا، سب عواموں کے زبان پر لا دیا تھا۔ ان بزرگان دین سے پہلے دکن آئے اور پہلے اردو زبان کا ان بزرگوں کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام جس کا تذکرہ کتابوں میں نہیں ملتا، ان بزرگ جو ہے فاتحین سے پہلے دکن آئے اور پہلے اردو زبان کا بیج بوئے، کیونکہ ان بزرگوں کا لگاؤ علاقے کے عوام سے تھا، جو دہلی کی زبانوں کو یہاں کے عوام تک رشد و ہدایت کے سبب یا ذریعے پہنچا۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی دکن کا رخ کیا 1294 عیسوی میں۔ اس وقت وہ الہ آباد کا صوبیدار تھا۔ اس وقت جلال الدین خلجی دہلی کے تخت پر حکمراں تھا۔ علاؤالدین خلجی کا بھتیجا ہونے کے علاوہ شہنشاہ وقت کا داماد بھی تھا، یعنی کہ علاؤالدین خلجی جو ہے جلال الدین خلجی کا بھتیجا بھی تھا اور ان کا داماد تھا۔ جلال الدین خلجی جو ہے دہلی تخت کا جو ہے حکمراں تھا اس وقت، اور یہ علاؤالدین خلجی جو ہے ایک الہ آباد کا صوبیدار تھا، جو 1294 عیسوی میں دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ اس نے دکن کی سلطنتوں اور وہاں کی مال و دولت کے قصے بہت سن چکے تھے۔ علاؤالدین خلجی اس نے ایک منصوبے کے تحت دیوگیر پر حملہ کیا، یعنی کہ یہاں کی دولتوں کو اور یہاں کے مال و دولت کے بارے میں وہ قصہ بہت سن چکے تھے، ہوا انہیں لگ چکا تھا، جنہوں نے علاؤالدین خلجی نے 1294 عیسوی میں ایک منصوبے تیار کیے اور دیوگیر پر حملہ کیا اور وہاں کے خزانے لوٹ کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ لوٹ کر لے بھی گیا، یہاں تک کہ جلال الدین خلجی کو بھی قتل کر کے دہلی کے تخت پر بیٹھ گئے، اور علاؤالدین خلجی جو ہے بعد میں جلال الدین خلجی کو قتل کر دیا اور تخت پر بیٹھ گیا، یعنی کہ حکمران بن گیا، سلطنت کا بادشاہ بن گیا، دہلی سلطنت کا جو ہے بادشاہ بن گیا۔ کون؟ علاؤالدین خلجی۔ اس کے بعد پھر سے اپنے نائب جو ہے ملک کافور کے ساتھ علاؤالدین خلجی جو ہے اپنے نائب رکھا کسے؟ ملک کافور کو، اور وہ ملک کافور کے ساتھ دکن پر دوسرا حملہ کیا اور دوسری ریاست فتح کی۔ اب دکن میں اپنی ریاست مضبوط کرنے کے لیے علاؤالدین خلجی سیاسی انتظام بھی قائم کیے، جس میں 100 دیہات پر ایک امیر دیکھ ریکھ، وہاں کی کر وصولی اور کھیتی باڑی میں یا عوام میں کچھ مسائل و مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں رکھا گیا۔ کون؟ علاؤالدین خلجی کے دوارا، جسے امیر کہا جاتا تھا، جسے امیر صدا، یعنی کہ 100 دیہاتوں میں ایک امیر ہوتا تھا، جسے امیران صدا کہا جاتا تھا یا امیر صدا کہا جاتا تھا۔ امیر صدا اپنے خاندان اور اپنے معاون عملے کے ساتھ اپنے علاقے میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اس طرح ایک بار
پھر دہلی کی زبان دکن میں پہنچ گیا، یعنی کہ علاؤالدین خلجی جب پہنچا، پہلے تو اولیاء کرام نے دکن میں دہلی کی زبان لایا، دوسری بار میں علاؤالدین خلجی نے جب اپنے حملہ کیا اور یہاں پر سیاسی نظام جب قائم کیے اور امیر صدا کا انتظام کیا گیا 100 دیہاتوں پر، تب جو ہے دوسری بار سمجھو کہ شمالی ہند کی زبان پھر سے دکن آ پہنچا، اور پہلے سے دکن اولیاء کرام کے ساتھ پہنچا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی زبانوں کو سمجھنے میں بھی اور آسان محسوس ہونے لگا۔ اس طرح دکن میں 2 تہذیب بھی پہنچا، ایک اولیاء کرام، دوسرا امیر صدا کے ساتھ ترکی تہذیب۔ امیر صدا کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ اور کامل بھی تھا کہ محمد بن تغلق جیسے سرفرے حکمران نے بھی اسے نہ صرف جاری رکھا بلکہ مزید مستحکم کیا اور بھی اسے مضبوط بنایا اور اس کی دیکھ ریکھ بھی اچھی کی، اور اسی پر انہوں نے راج کیا۔ کون؟ محمد بن تغلق۔ امیر صدا اس علاقے کے مختلف مقامات پر تھے، یعنی کہ امیر صدا جو تھے ایک مقامات پر نہیں تھے، کئی علاقوں میں کئی مقامات پر تھے، کئی الگ الگ جگہوں پر موجود تھے۔ اگلا اردو زبان کو دکن میں فروغ ملا وہ ہے محمد بن تغلق کے دیوگیر کو دارالحکومت قرار دینے کا فیصلہ، یعنی کہ اب جو ہے ایک تو اولیاء کرام ہو گیا، دوسرا علاؤالدین خلجی اور ان کے امیر صدا کے یہاں بسانے کے سیاسی انتظام کے ذریعے اردو زبان یہاں شمالی ہند سے دکن آیا۔ اب تیسرا جو ہے اگلا جو ہے اردو زبان کو دکن پہنچنے میں یا فروغ ملنے میں جو کامیاب ہوا وہ محمد بن تغلق کے ذریعے جو دیوگیر کو دارالحکومت بنایا، یہ فیصلہ کیا۔ تب جیسے جب محمد بن تغلق دہلی سے دکن دیوگیر کو دارالحکومت بنایا تو اس وقت ان کے ساتھ دہلی سے آنے والوں میں حکومت کے کارندے، یعنی کہ حکومت کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی تھے کارندے اور لشکری سپاہیوں کے علاوہ علماء، دانشور، شعراء اور عمال حکومت، اہل قلم اور کثیر تعداد میں عوام بھی ساتھ میں آئے۔ اس طرح یہاں اردو بولنے والوں کی تعداد پورے علاقے میں پھیل گئی، کیونکہ پورا دہلی کا علاقہ سے اٹھا کر محمد بن تغلق نے کہاں لے آیا؟ دکن کے دیوگیر علاقے میں۔ اب یہاں اس علاقے میں اردو بولنے والے کی تعداد بڑھ گئے۔ دکن میں اردو کے فروغ کی تاریخ کے اہم واقعات ہیں۔ یہ جو فیصلہ جو لیا تھا محمد بن تغلق نے، یہ دکن میں اردو کے فروغ کی جو ہے اہم تاریخ ہے، اہم واقعات بھی ہے۔ اس سلطنت سے بہمنی سلطنت کا بنیاد پڑتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد تغلق کی حکمرانی سے دکن امیر صدا ناراض ہونے لگے۔ دکنی امیر صدا جو ہے جو علاؤالدین خلجی نے جسے قائم کیا تھا، وہ جب چلے گئے تو جب محمد بن تغلق کا دور آیا تو اسی امیر صدا کو انہوں نے قائم و دائم رکھا اور اسی پر حکمرانی کی۔ یہ جب محمد بن تغلق جب دکن سے واپس جب دہلی چلے گئے اور وہاں سے حکمرانی کرنے لگے تو ان کے سلطنت کال میں جو ہے ان کے عہد میں ان کے زمانے میں ان کے دور میں جو ہے کچھ دکنی امیر صدا ناراض ہونے لگے، ان کے
آئیے آگے ہم جانتے ہیں کیسے ناراض. اس کی وجہ یہ تھی کہ محمد بن تغلق نے علاقے میں سخت ٹیکس، ٹھیک ہے، بد انتظامی، برے انتظام، بار بار دارالحکومت کی تبدیلی، آنے کی ایک بار تو یہاں لایا دیوگیر، پھر لے کے گیا وہاں، بار بار دارالحکومت کی تبدیلی، فوج اور عمرہ پر سختی کرنا، امیر صدا سے دکن کی بربادی دیکھی نہ گئی. جس کے اس طرح کے کرتوت سے جو ہے ناراض ہوتے ہوئے امیر صدا سے یہ سب دکن کی بربادی دیکھی نہ گئی، اور 1345 عیسوی کے آس پاس دہلی سلطنت کے خلاف بغاوت کی تو دہلی کے مقررہ کردہ گورنر تھے اسے ہٹا دیا گیا. جب بغاوت کی 1345 عیسوی میں امیر صدا، دکن کے امیر صدا نے جب بغاوت کی، ان سے ان طرح کے ٹیکس اور بد انتظامی اور بار بار دارالحکومت ادھر ادھر کرنا، فوج اور عمرہ پر سختی کرنے لگے، اور جس سے یہ لوگ سب ناراض ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے دارالحکومت پر کیا بولتے ہیں اس کو، بغاوت کیا 1345 عیسوی میں. تو جو ہے وہاں کے جو گورنر تھے اسے ہٹا دیا گیا. دکن کے امیران حسن گنگو نامی بااثر سردار کو اپنا قائد چنا، اور جو وہاں کا گورنر تھا اسے ہٹا دیا گیا، اور حسن گنگو نامی بااثر سردار یعنی کہ اچھے سردار کو چنا، اور یہ کہاں کے تھے؟ دکن کے تھے. بہمنی سلطنت کا قیام ہوا. اب حسن گنگو نے دہلی سلطنت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے 1347 عیسوی میں بغاوت کرتے ہوئے بہمنی سلطنت کا قیام کیا. یہی گنگو ہے، یہی حسن گنگو جو ہے، جب اسے وہاں کے گورنر کو ہٹا کر محمد بن تغلق نے اسے گورنر بنایا، تو دہلی سلطنت کی کمزوری کی دیکھتے ہوئے، یعنی کہ محمد بن تغلق کی سلطنت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 1347 عیسوی کو بہمنی سلطنت کا قیام کیا. حسن گنگو نے خود کو سلطان علاء الدین حسن بہمن شاہ کہلایا. یہ حسن گنگو جو ہے خود کو سلطان علاء الدین حسن بہمن شاہ گنگو کہلایا. یہ لوگ اصل میں نسلاً ترک تھے، مگر دکن کے عوام و تہذیب سے اس طرح رچ بس گئے تھے کہ دکنی ترک اپنے آپ کو کہتے تھے. ان ترکی نسل کے امیر صدا سے دکنی عوام بہت خوش رہتے تھے، کیونکہ انصاف سب کے ساتھ کرتے تھے اور ایک اور سب کی دکھ درد کو سمجھتے بھی تھے. دکن کو یہ امیر صدا اپنا وطن بھی مانتے تھے. دہلی حکومت سے دور ہونے کے بعد بھی اقتدار کو بجا لاتے تھے، یعنی کہ دہلی حکومت سے دور رہنے کے باوجود بھی اقتدار لاتے تھے، یعنی اقتدار کو بجا لاتے تھے، فیصلہ اور ہر چیز، تمام چیزوں کو جو ہے صحیح سلامت سے چلاتے تھے. جو وہاں کے حکومت جو کہتی تھی وہی یہاں کے یہ ترک امیر صدا یہاں پر راج رکھتے تھے. یہ اتنا سچے دل کے انسان تھے. اور دہلی میں جاری اقتدار کی سرگرمیوں کا علم بھی کم ہی ہوتا تھا. یہاں جو ہے وہاں کے جو نیم قانون بنائے جاتے تھے اس کا علم یہاں بہت
کم ہوتا تھا کیونکہ وہاں سے یہاں دوری بہت ہو جاتی تھی۔ دہلی میں حکومت کی ہر تبدیلی کے بعد انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، یعنی کہ بار بار دہلی حکومت یعنی محمد بن تغلق کے بار بار تبدیلی کے انتظام کی تبدیلی کی وجہ سے اور نظام کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے، قانون کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے، یہاں بار بار جو ہے تبدیل کرنے کی وجہ سے یہاں کے دکنی عوام کو جو ہے یا امیر صدا کو جو ہے وہ اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا، یعنی کہ آنے والے دن کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس لیے امیر صدا اس دکن کے مستقبل کو تاریکیوں سے بچانے کے لیے بہمنی سلطنت کا قیام کیا تھا۔ اس سلطنت کی سرکاری زبان بھی اردو رہی، جس کے بعد اردو کو بہت فروغ ملا، یہاں تک کہ ادبی خدمات کا آغاز یہیں سے شروع ہوا۔ پہلے تو زبان کی اگر پیداوار تو شمالی ہند میں ہوا، تو اولیاء کرام کے ذریعہ ہے، دوسرا علاؤالدین خلجی کے ذریعے، تیسرا محمد بن تغلق کے ذریعے جب یہاں آیا تو یہاں اردو بولنے والے کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی۔ اب بہمنی سلطنت کا جب قیام ہوا 1347 عیسوی میں، تو یہاں کی بہمنی حسن بہمن یعنی کہ سمجھ لیجیے بہمنی سلطنت میں جو سرکاری زبان تھی وہ اردو ہی رکھی گئی۔ اردو اولیاء اور وہی اردو سے جو ہے یہاں اردو کو فروغ ملا، اور یہاں فروغ ملتے ملتے ادبی خدمات کے آغاز تک بھی پہنچ گیا، یعنی کہ اردو جو ہے ادب میں دکن میں ہی شروع ہوا۔ اردو اولیاء سیاسی، سماجی، تہذیبی کے راستے سے چل کر دکن میں آیا اور یہیں پھلا پھولا اور زبان سے ادب میں قدم رکھا۔ اب آئیے ہم بہمنی عہد کا علمی و لسانی پس منظر کے بارے میں جانیں گے، یعنی کہ بہمنی عہد کا علمی و لسانی پس منظر کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ کیا انہوں نے علم پر کیا اور ادب پر کیا انہوں نے کیا تھا جو یہاں پر اردو کو زیادہ فروغ ملا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ علمی پروری و ادب نوازی زور اول سے ہی دکنی سلطانوں کا جو ہے رواج تھا، یعنی کہ علم کا پالنا، ادب نوازی کرنا، یہاں شروع سے ہی دکنی سلطانوں کا یہ رواج تھا۔ بہمنی سلاطین بڑے بڑے علماء اور دانشوروں، شعراء کو دعوت دیا کرتے تھے اور دربار میں عزت دیتے تھے۔ علماء کی عزت افزائی اور مدرسوں کے قیام کے کئی واقعات بھی بہمنی عہد میں ملتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ بہمنی سلطان محمد شاہ ثانی نے مشہور فارسی شاعر خواجہ حافظ شیرازی کو دکن آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول بھی کر لی اور دکن روانگی کے ارادے سے بحری جہاز میں یعنی کہ سمندری جہاز میں سوار بھی ہو گئے، لیکن تیز ہواؤں اور سمندری طوفان سے خوف کھا کر واپس چلے گئے۔ کون؟ وہ شاعر جنہیں بہمنی سلطنت کے سلطان محمد شاہ ثانی نے دعوت دی تھی۔ گھر کو جب لوٹ گئے اور
जब लौट गए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमें दावत मिली और हम ना जा पाए तो वहाँ के बादशाह क्या सोचेंगे। इस वजह से उन्होंने माजरत के तौर पर एक गज़ल लिखकर बादशाह की खिदमत में रवाना किया। ईरान से कई फारसी शोरा भी बहमनी सल्तनत का जीनत बने। एक ईरानी शायर आजरी को अहमद शाह ने मलकुल शोरा के खिताब से नवाजा था। मोहम्मद महमूद गावा उसी बहमनी सल्तनत का काबिल वज़ीर था जिसने कम उम्र शहंशाह के दौर में ज़मामे हुकूमत संभाली और मशहूर ज़माना मदरसा की बुनियाद रखी, जिसमें दीनी और उसरी उलूम की तालीम होती थी। गावा ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भी दीनी उसरी उलूम के फ़रोग़ के खातिर मदारिस कायम किए। बहमनी सल्तनत का सबसे बड़ा कारनामा 4 मुख्तलिफ तहज़ीब और मुख्तलिफ ज़बानों के इलाक़ों को एक सियासी इकाई में तब्दीली करना था। बहमनी ओहद का जो है ख़ास मकसद ये था कि अलग अलग मुख्तलिफ तहज़ीब और मुख्तलिफ ज़बानों के इलाक़ों को एक सियासी इकाई में बांधना था और एक ज़बान और एक रियासत में छोटी छोटी रियासत को जम करने में बहमनी सल्तनत अनथक जद्दोजहद की, यानी कि छोटी छोटी रियासतों को एक रियासत में बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। फिरोज शाह बहमन के ओहद में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा पहुँचे तो बादशाह वक्त उनका इस्तकबाल करने शहर की हुदूद से बाहर आ गया। यानी कि इतना इस दौर में उलमा शोरा या अदबा की खिदमत करते थे। गेसू दराज के लिए शहर के जो हद थे, सरहद जिसे हम कहते हैं, बॉर्डर, उससे पार होकर उनकी इस्तकबाल करने के लिए आया था। बंदा नवाज की तसनीफ़ मिराजुल आशिकीन इसी दौर में लिखी गई। फ़खरुद्दीन निज़ामी के कदम राव की बहमनी दौर में लिखी गई। सैयद शाह अशरफ बयाबानी इसी ओहद के शायर हैं, लेकिन निज़ामी से ज़बान निखरी नज़र आता है। उन तज़ज़िये के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि बहमनी ओहद की ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो अपने ओहद के लिए काबिल कबूल मुश्तरक और मखलवत ज़बान थी, यानी कि कई ज़बानें उससे मिली जुली थी। बहमनी अदब की खुसूसियात के बारे में अब पढ़ें। बहमनी अदब उर्दू अदब का कदीम सरमाया है। बहमनी अदब जो है उर्दू अदब का कदीम यानी कि पुरानी सरमाया है, पुरानी चीज़ें हैं। इसकी तख्लीक के वक्त हमारी ज़बान अपने तश्कीली दौर से गुज़र रही थी। इसकी तख्लीक के वक्त यानी जब ये ज़बान बन रहा था तो ये दौर जो है तश्कीली दौर से गुज़र रहा था। उसके कोई असूल व मरतब थे ना ही कोई क़वायद थी। जब ये ज़बान तश्कीली दौर से गुज़र रहा था, ना कोई असूल व मरतब थे, ना कोई क़वायद था, यानी कि कायदा कानून बोलने का इसमें उस वक्त उतना नहीं था, सही से नहीं बोल पाते थे। यहाँ तक कि ना इसका कोई अपना नाम था और इस ज़बान का ना ही कोई अपना नाम था। जब ये ज़बान शुमाली हिंद से दक्कन पहुँची, उर्दू की इब्तदाई शक्ल यहाँ करार पाई। उर्दू की जो है इब्तदाई शक्ल यहाँ पाई।
यहाँ करार पाई तो दक्कन कहलाई। जब यहाँ उर्दू की शक्ल इब्तदाई शक्ल यहाँ जब पाई उर्दू की, तो ये ज़बान का नाम तो पहले कुछ था नहीं, लेकिन जब दक्कन आया तो यहाँ पर इसे दक्कनी कहने लगा इस ज़बान का नाम। मकामी माहौल, सरकारी सरपरस्ती और सूफिया इकराम की नज़र करम के बाद जल्दी ही इसमें अदब तख्लीक किया जाने लगा। अदब यानी कि किताबें लिखी जाने लगी इसमें, इस ज़बान पर। लेकिन इस दौर में बेशुमार खामियों के बावजूद ये अदब हमारी ज़बान का इब्तदाई और कदीम अदब है। जब उस दौर में जब तश्कीली दौर से गुजर रहा था ये ज़बान, ना इसके क़वाइद थे, ना कानून लिखने के यानी कि बोल चाल लिखने के लिए कोई सेंटेंस इसका सही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़बानें अखज़ किए थे, जैसे तैसे लिखी और बोली जा रही थी। तो जो है इस ज़बान को बहमनी अदब के चंद बावजूद ये अदब जो है हमारी ज़बान का इब्तदाई और कदीम अदब भी कहलाए। बहमनी अदब के चंद खुसूसियात देखते हैं। पहला, मकामी असरात, यानी कि बहमनी अदब में जो है, किताब में जो है, इसकी खुसूसियात ये है कि उस दौर में वहाँ के मकामी असरात भी इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें कई ज़बान, मकामी ज़बान अरबी, फ़ारसी और शुमाली हिंद की ज़बान कई ज़बानों से मिलकर बनी है। दक्कन की जुनूबी इलाके की कई ज़बानें इसमें मिली जुली थी। तो चलिए यहाँ देखते हैं, मकामी असरात के बारे में जानते हैं, ये ज़बान किस तरह उस दौर में बनी है। बहमनी दौर के अदब में बहमनी दौर के अदब में हमें मकामी ज़बानों के असरात मिलते हैं। मकामी ज़बान वहाँ के जो बोले जाते थे, जो ज़बानें पहले, इस अदब के मुताले से वहाँ के रहन सहन, अदब व आदाब, लिबास व जवाइस, इमारत व आसाइश की भी तसव्वुर इस दौर के अदब में मकामी असरात इस तरह हावी हैं कि फ़ारसी किस्से के तर्जमे पर भी गुमान नहीं होता कि ये फ़ारसी से लिया गया है या किसी और से, क्योंकि तर्जमे के दौरान इसमें मुकम्मल तौर पर मकामी ज़बान व तहज़ीब का रंग चढ़ा दिया जाता था। यानी कि फ़ारसी किताबों का अगर तर्जमा किया जाता था, शायरी का या कहानियों का या किस्से का अगर तर्जमा किया जाता था, वो वहाँ की मकामी ज़बानों का रंग में उसे तर्जमा कर दिया जाता, ना कि एक मायारी ज़बान थी। कोई मायारी ज़बान तो बाद में धीरे धीरे हुआ, पहले मायारी ज़बान तश्कीली दौर से गुजर रही थी, तो मकामी ज़बान जैसे तैसे ज़बानों को जो लिया गया था, अलग अलग मकामात के ज़बानों को, तो उसी से ये उस दौर में लिखी जा रही थी। और वहाँ के ज़्यादा उसमें जो है फ़ारसी के जो तर्जमे किए जा रहे थे, वहाँ के मकामी ज़बानों का रंग देखने को मिलता था। यही नहीं, जब दक्कनी शायर मरसिया लिखता तो उसके माहौल से लेकर किरदारों तक सब पर मकामी रंग इस कदर हावी होता है कि पूरा मरसिया दक्कनी तहज़ीब का आला नमूना नज़र आता है। यानी कि वहाँ के शायर अगर मरसिया लिखता है, दक्कन के शायर अगर मरसिया लिखता था उस दौर में, तो ऐसा लगता था कि कोई करबला का वाक़या नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गुजरा है, ऐसे वाक़या लिख रहे हैं। इस तरह यहाँ के मकामी असरात और किरदार और मकामी रंग में इस तरह लिख दिए जाते थे, और यहाँ की ज़बानों की वजह से ऐसा ही मालूम होता था। इसके मिसाल में सैयद अशरफ बयाबानी की नौसरहार है, जो एक मरसिया है। दूसरा है हिंदी अल्फाज व तराकीब। उस यानी कि उस दौर के किताबों की जो है खुसूसियात जो है उसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। तो हिंदी अल्फाज व तराकीब, हिंदी
हिंदी अल्फाज मुहावरा और ज़रबुल इम्साल के इस्तेमाल बहमनी ओहद की दूसरी अहम खसूसियत है। शुमाली हिंद में फ़ारसी ज़बान का गलबा होता है, यानी कि शुमाली हिंद में यानी कि दहली तरफ वहाँ के सुल्तान या सलातीन भी जो है सरकारी ज़बान फ़ारसी रखते थे, इसलिए वहाँ के आवामों में फ़ारसी ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। हर जगह उन्हें वहाँ पर जो है फ़ारसी देखने को मिलता था। और यहाँ दक्कन की ज़बान में जो है हिंदी अल्फाज व तराकीब और ज़रबुल अम्साल ज़्यादा पाई जाती है। ये अल्फाज व तराकीब जो है इस अंदाज में इस्तेमाल होते हैं कि मालूम ही नहीं होता कि ये किसी और ज़बान से लिया गया है। इसकी उम्दा मिसाल फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदमराव पदमराव है, जिसे हम आज भी उर्दू की पहली मसनवी मानते हैं। इस मसनवी में इस्तेमाल किए गए चंद हिंदी अल्फाज यूँ हैं जैसे चित्त यानी कि दिल, नारी मने औरत, राव मने राजा, करतार मने खुदा और परान मने जान, ठास मने जगह। इसके अलावा कुछ अफ़ाल भी मिलते हैं जैसे आँखना यानी कि कहना, दसना मने नज़र आना, देखना मने देखना, घालना मने डालना वगैरह के हैं। इस दौर में ज़बान के साथ साथ अल्फाज के तलफ़ुज़ और इमला के असूल भी मुकर्रर ना होता था। जैसे जो है उसको हम लोग बोलते थे तो उसको औस बोला जाता था, ईस को एस बोला जाता था। और लिखा भी ये जैसे अलिफ सिन लिखते हैं ना, इमला में भी उस दौर में जो है उतना सही नहीं था। इस अलिफ सिन लिखते हैं इसके लिए या उसके लिए, तो उस दौर में जो अलिफ वाव सिन लिखा जाता था उसके लिए, अलिफ ये सिन इसके लिए लिखा जाता था। और जिसे आपस बोलते हैं तो हम लोग अलिफ में ऊपर में मद देते हैं, तो उस दौर में जो है मद नहीं, सिर्फ अलिफ पे सीन यानी कि आपस कहा और लिखा जाता था। ठीक है, उस दौर में उसकी एक वजह ये थी कि उस तश्कीली दौर में उर्दू किसी भी ज़बान को कबूल कर लेती थी, यानी कि उस दौर में जो उर्दू, इसका ये वजह था कि उसको औस और इसको ईस येस वगैरह जो लिखी जाती थी और बोली जाती थी, तो उसका ये वजह था कि उस दौर में जो उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों को जो कबूल कर लेता था, जिसमें जो जिस तरह बोला जाता था उसी को ये अखज़ करके उसी तरीके पर लिखा और बोलने जाने लगा, जिसकी वजह से इस तरह के अल्फाज और इमला देखने को मिला, जिससे तरसील के अमल को आसान कर सके। दौर में उर्दू किसी भी ज़बान को कबूल कर लेती थी, जिससे तरसील के यानी कि किसी से बातचीत करने के अमल को जो है आसान कर सके। उनमें शुमाली हिंद की उनमें शुमाली हिंद की ज़बानें भी शामिल थीं और जुनूबी हिंद की ज़बानें भी शामिल थीं। दक्कनी ज़बान में जुनूबी हिंद की ज़बानों और हिंदी ज़बानों से अल्फाज तराकीब के
استعمال کا چلن زیادہ تھا، یعنی کہ جو ہے دکنی زبان میں جو ہے ہندی زبانوں کا جو ہے الفاظ یہاں استعمال زیادہ کیا جاتا تھا، اور بولنے کا بھی چلن عام تھا، یہاں پر ہندی زیادہ بولتے تھے، اس لیے یہ زبان ہمیں کبھی کبھی مشکل اور ناقابل فہم بھی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر سید ظفر نے اس مشکل کو دیکھتے ہوئے دکنی لغت مرتب کی ہے، جس کی مدد سے اس عہد کے ادب کا مطالعہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اس ادب کی خصوصیات میں تیسرا یہ ہے کہ ترسیل کی اہمیت، یعنی کہ بہمنی عہد کے ادب مطالعے سے یہ صاف محسوس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں ادیب و شاعر اپنی دل کی باتوں کو ادا کرنے کے لیے آسان اور قابل فہم تراکیب بنانے کا عمل کرتے رہے، یعنی کہ ترسیل یعنی کہ اپنی دلوں کی باتوں کو جو ہے ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آسان اور عام فہم زبانوں کا استعمال کرتے تھے، جس میں مختلف زبانوں کا اپنے ادب و اشعار میں استعمال کرتے، یعنی کہ کئی لوگ وہاں بسے تھے، عوام جو تھی وہ کئی زبانوں کے مالک تھے، جیسے کچھ فارسی بھی تھے، کچھ عربی بولنے والے بھی تھے، چند زبانیں عربی بھی بولتے تھے، کچھ زبانیں فارسی بھی بولتے تھے، کچھ زبانیں کیا الفاظ فارسی اور عربی، کچھ ہندی، کچھ جنوبی ہند کے علاقوں کی بولیاں بولتے تھے، اس طرح کے کئی بولیاں ہوتی تھی جسے سمجھانے کے لیے ان زبان کے الفاظ کا استعمال کرتے تھے، اپنے ادب و اشعار میں استعمال کرتے تھے، جو ہمیں کہیں مشکل نظر آتی تھی۔ جس الفاظ کو ہم جانتے ہیں اسے ہم سمجھ جاتے ہیں، جس سے نہیں جانتے اسے ہمارے لیے وہ مشکل نظر آتا، یہی تھا، یہاں تک کہ ان الفاظوں کے قاعدے و ضابطے کا بھی پابند ہونا لازم نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس دور میں جو ہے قانون جو بولنے کا ہے، ایک سینٹینس جس طرح بولا جاتا ہے اس طرح اس دور میں نہیں بول پا رہے تھے، تو اس کا بھی کوئی اتنا دھیان نہیں دیتا تھا، شاعر ہو یا ادیب ہو، انہیں اپنی زبان کے کمزوریوں کا احساس بھی ہے، وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا جی شمس الاشاق کی نظم کے یہ اشعار ملاحظہ کریں: کھڑ بھاگا چھوڑ دیجیے، چن مان لیجیے، جے مغز بیٹھا راگے لاگے، تو کیوں من اس تھے بھاگے۔ یہ ہے ان کا شعر، وہ مغز مانے لیو سب جھالے جھاڑ دیو۔ اس اشعار میں شاعر قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ہی لفظ کو الگ الگ تلفظ میں کر کے اپنے دل کی بات کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مختلف الفاظ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسان ہو۔ اب چوتھا، ادبی معیار کا احساس۔ ادبی معیار ہونے کے لیے زبان کی معیاری ہونا لازم ہے۔ ادب کی معیار ہونے کے لیے زبان کے معیار کا ہونا لازم ہے۔ بہمنی عہد میں زبان اپنے ابتدائی دور سے گزر ہی رہی تھی کہ ساتھ میں کئی زبانوں کے الفاظ اپنے اندر قبول بھی کر رہی تھی، جس سے ادبی اظہار کا وسیلہ بننے کی صلاحیت رکھا۔
الفاظ سے اگلا قدم محاورہ کا ہے جو روزمرہ کے اظہار کا وسیلہ ہوتا ہے۔ بہمنی عہد کی مصنویوں کے مطالعے سے ہمیں چند محاورے ملتے ہیں۔ ان محاورات میں سے کئی بدلی ہوئی شکل آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً بات آنا، بات آنا محاورہ ہم کہہ رہے ہیں، بات آنا، حاصل ہونا، ہاتھ ملنا، افسوس کرنا، من میں گانٹھ پڑنا، دل برا ہونا، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا، صبر پکڑنا، صبر کرنا، زار بازار رونا، پھوٹ پھوٹ کر رونا، امید باندھنا، امید کرنا وغیرہ کے ہیں۔ زبان کی ابتدائی شکل اور اظہار کے ان مشکلات کے باوجود اس عہد کے ادیب و شعراء کو اپنی زبان اور ادب کے معیار کا احساس ہے۔ یہی اس ادب کی خصوصیت ہے۔ انہیں اپنی تخلیق پر ناز بھی ہے اور یہ یقین بھی ہے کہ یہ تخلیق ان کے نام کو ادب میں دوام بخشے گی۔ چند شعراء کے شعر ملاحظہ کریں۔ سید شاہ اشرف بیابانی کے نوسرار، سونے کی جیو کھو لئی گھڑ، ہیرے مانک موتی جڑ، ایک ایک بول مانک مول، سیم ترازو میں تھی تول، بند پرائی سونے تار، بچے ہوا نو سرہر۔ اور دوسرا دیکھیں، سر سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف معراج العاشقین کے چند اشعار۔ کھڑے کھڑے پیو جیو میں اپسی آپ دکھاوے، ایسے میٹھے معشوق کوئی کیوں دیکھ پاوے، جو نہ دیکھے اسے کوئی نہ بھاوے، کل سے موہت ہے اسے کون پچھانے، جو کوئی عاشق اس پیو کے اسے جیو میں جانے، اسے دیکھت گم رہے جیسے ہیں دیوانے۔ آپ ان شعراء کے اشعار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان پہلے شعراء سے دھیرے دھیرے صاف نظر آتا ہے، یعنی کہ پہلے جو اشعار ہم نے پڑھا تھا ادھر میراج شمس اللہ صاحب کی، ان کے آثار سے دھیرے دھیرے آپ صاف نظر آتا ہے، جو ادبی معیاری کا احساس جتاتا ہے ان شعراء نے، اور ادبی معیاری زبان کا بھی استعمال کیا۔ تو دھیرے دھیرے یہاں پر زبانیں وہاں کی دکنی زبان صاف ہوئی۔ اس طرح دکنی ادب معیار اور عوام میں اپنا قدم جمایا۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد دکنی ادب کی خصوصیت کا نتیجہ ہم سب تک اردو ادب کے نام سے دیکھنے کو ملا۔ یہ بہمنی عہد کے سلاطین کے ذریعے شعراء ادباء کی خدمت اور سلطنت کی سرکاری زبان کا نتیجہ ہے، جو شمالی ہند میں پیدا ہوا
اور دکن میں پھلا پھولا اور پورے ہندوستان میں پھیلا۔ اس زبان کو ہر دور میں الگ الگ ناموں سے پکارا گیا، کبھی دکنی، کبھی گجری، تو کبھی ہندی، کبھی ہندوی اور کبھی اردو معلیٰ، آخر میں اردو کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور اس اردو کا جو ہے ادبی خدمات یعنی کہ ادبی آغاز یا ابتدائی ادب کا شروعات جو ہے وہ دکن سے ہی شروع ہوا، اور اسی دکن میں بہمنی دور میں جو ہے ارتقا کو پایا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ خدا حافظ۔